19 اکتوبر 2024 کو سینٹرول پبلک اسکول میں سپہر 3 بجے شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسور ایجوکیشنل سوسائٹی کے شعراء نے 5 حرفی لفظ ردیف روشنی کا انتخاب کیا۔ غزل کی اس محفل کو سلیم روشن اور حافظ محمد عمر نے اپنی نعتیہ شاعری سے کافی حد تک پاکیزہ بنا دیا۔ سرپرستی ممتاز ادیب و صحافی احمد ابراہیم الوی نے فرمائی۔ صدارت استاد الشعراء محمد فاروق جاذب نے کی اور نظامت رضوان فاروقی نے سابقہ پروگراموں کی طرح کی اور اپنے تاثرات میں کہا، روشنی زندگی کی علامت ہے، علم سے اس کا گہرا تعلق ہے، لہذا ہر گھر میں علم کی روشنی پہنچانا ہمارا مقصد اولی ہونا چاہیے۔ بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر عتیق فاروقی نے اور عدیل منصوری رونق مشاعرہ رہے۔ سرپرست اعلیٰ احمد ابراہیم الوی نے اپنے خطاب میں کہا، روشنی علم ہے اور جہالت تاریکی، لہذا شعراء کو اجالوں کا سفیر بن کر دنیا سے ہر طرح کی تاریکیوں کو مٹانے کا کار مستحسن کرنا چاہیے۔ مہمانوں کا استقبال اور مہمان نوازی ڈاکٹر منصور حسن خان نے کی، جبکہ کلمات تشکر ڈاکٹر زبیر انصاری نے ادا کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری محفل کے سرپرست اعلیٰ، ان کے ساتھ بھی دقتیں ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کا جسم ساتھ چھوڑتا ہے، لیکن انہوں نے ابھی ہم لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ اچھی بات ہے۔ تو محترم احمد ابراہیم الوی صاحب سے چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل کے لیے کچھ کہہ دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اذان ہو اور وہ چلے جائیں، پھر ہم لوگ ان کا انتظار کرتے رہیں۔ محترم احمد ابراہیم الوی صاحب مائک پر۔ بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جو اکثر لوگ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگا کہ آج رضوان صاحب کچھ مایوس تھے کہ لوگ کچھ کم تھے، تو میں ان کو ایک بات بتا دوں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے یا اس سے پہلے 1958 میں ہم لوگوں نے ایک انجمن بنائی تھی جس کا نام تھا انجمن ترقی ادب۔ اس کے جلسے ہر اتوار کو ممتاز اسکول میں ہوتے تھے 2 بجے دن کو۔ اس کے بعد پھر ترقی ہوئی، فرینڈشپ ہاؤس ویلنگٹن ہوٹل میں جلسے ہونے لگے، اور اس کے بعد پھر پریس کلب میں۔ جب یہ کاروبار ہو گیا، نشتے اور جلسے ہوئے، تب میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم لوگ اپنی جیب خاص سے بہت سے خلوص سے پیسے نکال کر کے چائے اور ناشتے کا انتظام کرتے تھے اور لوگوں کو خوشامد کر کے بلاتے تھے۔ اس وقت بھی ہمارا شکوہ یہی تھا کہ ہمارے شعراء کرام ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک ایک پیالی چائے صبح سے شام تک چلاتے رہتے ہیں، ہم ان کو چائے بھی دینے کے تیار ہیں، ناشتہ بھی دینے کے تیار ہیں، یہاں بلاتے ہیں تو وہ آتے نہیں۔ یہ شکایت اس وقت میں سے بتا رہا ہوں کہ آج ان کو شکایت شاید اس وقت تھی۔ ہماری کچھ عجیب طرح کی عادت ہو گئی ہے، جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم نہیں جاتے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں ضرور جائیں گے۔ کیا مصلحت ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ جو کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ 2 آدمی آئے ویسا نہیں ہوتا، ہم کو جو بات کہنا ہے وہ ہم کہیں گے، وہ 2 آدمیوں سے بات کہی جائے گی 2000 تک پہنچ سکتی ہے، بات میں اثر ہونا چاہیے۔ آج کا موضوع ہے روشنی، ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہر شخص بول سکتا ہے، ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے، ہر شخص کو روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی کیسی ہوتی ہے؟ روشنی اندھیرے کو چیر دیتی ہے اور آدمی کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے راستہ صاف کر دیتی ہے۔ پہلی خصوصیت، روشنی ایمان کی ہوتی ہے، روشنی علم کی ہوتی ہے، روشنی دین کی ہوتی ہے، روشنی سمجھ کی ہوتی ہے، روشنی فہم کی ہوتی ہے۔ یہ تمام طرح کی روشنیاں جو ہیں وہ ہم کو ایک مکمل اور کامیاب انسان بناتی ہیں۔ بغیر روشنی کے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں۔ پہلا آدمی جو ہے جو اندھیرے کو محسوس کرے گا وہ اس کو دور کرنے کی پہلے ضرورت محسوس کرے گا۔
ہر بڑے آدمی نے، ہر مفکر نے، ہر شاعر نے، ہر ادیب نے، ہر سیاستدان نے، ہر فہم رکھنے والے نے روشنی سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور یہ کام آج بھی لیا جا رہا ہے اور لیا جاتا رہے گا جب تک بدیع انسان کے وجود نہیں رہے گا۔ تو آپ کو اس روشنی سے فیضیاب ہونا ہے اور دوسروں تک اس روشنی کو پہنچا کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ میں عزم، حوصلہ، توانائی، خواہش، کوشش ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا نام پیش کیا جاتا ہے، بڑی بڑی شخصیتوں کے مضامین لکھے جاتے ہیں، کتابیں تیار ہوتی ہیں، ان کے جشن منائے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی سنا ہے کہ باٹا کا کوئی جشن منائے گئے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو سوچیے گا، کیا بات ہے؟ یہ آپ کو عمل کی توفیق عطا کرنے والا جملہ ہے۔ باٹا ایک معمولی سا آدمی، ہم جس کو موچی کہتے ہیں، جس کو چمار کہتے ہیں، سمجھے، جس کی ہمارے سماج میں آج بھی تمام ترقی بندی کے باوجود کوئی توقیر عزت نہیں ہے۔ آج بھی ہم بڑے ترقی پر بنتے ہیں، بڑے انسانی تواضع بنتے ہیں، لیکن چمار کی ہمارے یہاں کوئی عزت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ عزت کیوں کی جاتی ہے اور عزت کے کیا کیا پیدا ہوتا ہے۔ جو ہمارے ٹوٹے ہوئے جوتے کو منا کر کے دیتا ہے اور ہم جوتا پہن کر کے آتے ہیں آپ کے درمیان، وہ ہم کو عزت دیتا ہے، وہ ہم کو حوصلہ ادا کرتا ہے کہ ہم کہیں اس لیے نہ جائیں کہ ہمارا جوتا ٹوٹا نہ ہے۔ وہ جوتا بنا کر کے دیتا ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، ہم خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کیجیے، ایسی روشنی پیدا کیجیے کہ جو روشنی پھیلا رہا ہے اس کی قدر کیجیے۔ جو اندھیرا پیدا کر رہا ہے اس کو تو ہم یاد ہی کرتے ہیں، اندھیرا پیدا کرنے والے کو ہم یاد کرتے ہیں۔ باٹا نے کیا کیا؟ جوتا بنانا شروع کیا اور اس نے ایسی مہارت پیدا کر دی، ایسی مہارت پیدا کر دی، آج دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو باٹا کے مطابق ہے۔ آج بہت ترقی کر دی لیدر انڈسٹری نے، شو انڈسٹری نے، ارب پتی لوگ ہیں ہمارے درمیان، آزمی جیسے لوگ ممبئی میں ہیں جو ہندوستان کا بہت بڑا جوتے کا کاروبار کا کروڑ پتی، ارب پتی ہیں، لیکن باٹا کا مقابلہ نہیں۔ باٹا نے کسی جذبے کے تحت، شاید ہو سکتا یہی جذبہ رہے کہ لوگ کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، سماج کو اوپر اٹھانے والوں کو بے عزت تو کرتے ہیں۔ جو جتنا حقیر سمجھا جا رہا ہے آج، یقین کیجیے وہ اتنا ہی عظمت کا قائل ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو انسان بنا رہا ہے جس نے یہ سوٹ بنا کر دیا ہے۔ میں اس کا اہل ہوں، اس نے یہ سوٹ بنا کر مجھ کو اس کا اہل کیا کہ میں پہنوں، تب سوٹ کی تعریف ہوئی ہے، میری تعریف ہوئی ہے۔ تو سوٹ بنانے والا جو ہے اس کی عزت دیجیے، جوتے بنانے والا اس کی عزت دیجیے، جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، رکشے والا پہنچاتا ہے، اس کی عزت کیجیے۔ آج آپ کا علم کی ترقی ہوگی کہ انتہا ہے، اتنی ایوینیوز ہو گئی، اتنی شاخیں ہو گئی علم کی، اتنا علم پھیل چکا ہے، اس کے بعد ہم اتنے جاہل ہیں کہ آج محنت کرنا عزت نہیں کرتے۔ یہ تو اندھیرا ہے، یہ تو اندھیرا ہو، کہاں روشنی ہے؟ کہاں روشنی ہے؟ بجھا دیجیے بجلی، بجھا دیجیے بجلی۔ کتنے لوگ اٹھیں گے سمجھے کہ لاؤ ذرا سے میں کہیں جاؤں گا موتی لگ جا دوں، کتنے اٹھیں گے؟ کون اٹھے گا؟ سب ایک دوسرے کو کریں گے، شاید ادھر کو جلا دے تو ادھر کو جلا دے۔ یہ جو ہے، اگر روشنی آپ کو یہ جذبہ نہیں پیدا کرنے کے لیے مجبور کریں گے کہ آپ روشنی کی توقیر اور ضرورت محسوس وقت کریں گے جب آپ لوگوں کو اس قابل بنا سکیں گے کہ جو روشنی پیدا کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم سوچیں۔ بہت وسیع موضوع ہے، بہت کچھ بولا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہیں گے آپ بہت بولتے ہیں، اس لیے میں بہت نہیں بولوں گا یہ موضوع، لیکن یہ فکر آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اس فکر کو آپ ضرور غور کیجیے۔ جو ہم رکشے والا رکشہ چلا کے ہمیں یہاں تک لاتا ہے، جو جوتے والا ہمارا جوتا بناتا ہے، جو درزی ہمارے کپڑے سیتا ہے، سمجھا، وہ قابل احترام ہے،
پہننے والا احترام کر، میں قابل احترام تھوڑی ہوں، جس نے یہ سوٹ سیا ہے وہ قابل احترام ہے، اس کی عزت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے سماج میں اتنی ڈسپیرٹی ہے، اتنا عدم مساوات ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں پا رہے. ہم کہے بھی آئے تھے، ہمارے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو روشنی پھیلائی گئی، جو روشنی ہم تک پہنچائی گئی، اس روشنی کا مقصد یہ تھا کہ ہم بنی انسان میں یہ فکر پیدا کرو، یہ احساس پیدا کرو، ہر شخص اپنی حیثیت رکھتا ہے، ہر شخص اپنی ضرورت رکھتا ہے، ہر شخص کی عزت کی جانا چاہیے. سنی کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کی افادیت کو سمجھا جائے، اور تاریکی کے سینے کو چیرنے کے لیے شعر و ادب کی شمع روشن کی جائے. یہی سب پیغام تھا محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کا. انہوں نے بہت اختصار سے آج تقریر کی. جناب حافظ محمد عمر صاحب کو، ان کا تعلق سنجیدہ سے بھی ہے، رحیم آباد سے بھی ہے، اور لکھنؤ سے بھی اتنا ہی ہے. 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. چوتھے حصے کو ابھی انہوں نے انتخاب نہیں کیا ہے، اس حصے کے طور پہ شاعری ہے. وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. عظمت کے قرآن میں ہیں تذکرے، ان کے اوصاف کا تذکرہ روشنی، ان کے اوصاف کا تذکرہ روشنی. اور تو جو چاہوں گا، آئینہ جب ہوئی سیرت مصطفیٰ، آئینہ جب ہوئی سیرت مصطفیٰ، پائی انسان باضابطہ روشنی، پائی انسان باضابطہ روشنی. اور جس جگہ بھی قدم رکھ دیے آپ نے، جس جگہ بھی قدم رکھ دیے آپ نے، بن گئے آپ کے نقش پا روشنی، بن گئے آپ کے نقش پا روشنی. کام آ جائے جس جگہ بھی قدم رکھ دیے آپ نے، جس جگہ بھی قدم رکھ دیے آپ نے، بن گئے آپ کے نقش پا روشنی. اور توجہ چاہوں گا خاص طور سے شعر پر. کام آ جائے اے کاش ہر موڑ پر، کام آ جائے اے کاش ہر موڑ پر، دین اسلام کی ہے خدا روشنی، دین اسلام کی ہے خدا روشنی. اور آدمی کبھی سوچ سکتا نہیں، آدمی کبھی سوچ سکتا نہیں، کب دکھا دے کہاں معجزہ روشنی، کب دکھا دے کہاں معجزہ روشنی. اور کیا دیا اس نے تاریکیوں کے سوا، کیا دیا اس نے تاریکیوں کے سوا، ہم کو دنیا دکھائے گی کیا روشنی، ہم کو دنیا دکھائے گی کیا روشنی. اور دشمنی کی تھی پٹی بندھی آنکھ پر، دشمنی کی
تھی پٹی بندھی آنکھ پر، کیسے بوجھل پھر دیکھتا روشنی، کیسے بوجھل پھر دیکھتا روشنی۔ اور مکہ سماعت فرمائیں، وہ ہے کافی ہمارے لیے اے عمر، وہ ہے کافی ہمارے لیے اے عمر، کی ہے سرکار نے جو عطا روشنی، کی ہے سرکار نے جو عطا روشنی، لائے جس دم رسول خدا روشنی، ہر طرف ہو گئی آئینہ روشنی۔ بہت ہی متاثر کن کلام سے نوازا، ایک شعر ان کا قیمتی تھا، سنا جاتا، درد و تحسین سے نوازا جاتا۔ آج کی محفل نعتیہ نہیں ہے، لیکن نعت مبارک کہنا سعادت ہے، اور اس سعادت سے محرومی بڑی محرومی ہے۔ جن لوگوں نے بھی نعت کے اشعار کہے وہ قابل مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہیں۔ بہت خوب شعر انہوں نے پیش کیا کہ آئینہ جب ہوئی سیرت مصطفیٰ، آئینہ جب ہوئی سیرت مصطفیٰ، پائی انسان باضابطہ روشنی۔ تو باضابطہ روشنی کے لیے اور تکمیل دین کے لیے ہی تو اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے یہی تصاویر جو سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے ہیں اس کو قرآن و حدیث کے آئینے میں اپنی شاعری میں پیش کر دیا، جس کے لیے قابل مبارکباد ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔